السلام علیکم. کلاس K4 سبجیکٹ اسلامیات. پیارے بچوں، آج ہمارا سیکنڈ ٹرم کا لیکچر نمبر 3 ہے. آداب و اخلاق کا سبق غیبت. اس سبق کی آج ہم پڑھائی کریں گے اور کتاب کا کام کریں گے، یعنی کہ بک پر ہمارے پاس جو MCQs موجود ہیں ہم وہ کریں گے اور ساتھ میں اس کی پڑھائی کریں گے. آپ سب اپنی بکس کا پیج نمبر 30 اوپن کر لیجئے. اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب غور سے سنیے گا. غیبت. غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو سخت ناپسند کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. جی بچوں، تو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس جگہ پر موجود نہ ہو جہاں پہ آپ ہیں تو اس جگہ پر اس شخص کی برائی کرنا، یعنی کہ کسی کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں کیا کہلاتا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. یہاں پہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ غیبت نہ کیا کرو. یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کہ یہ اتنا غلیظ اور گندا عمل ہے کہ اس کو اگر ریزمبل کیا جائے کسی کام سے تو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا نوچ نوچ کر. تو یہ اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی باتیں اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص ان باتوں کو سن لے تو اس سے بہت دکھ پہنچے، اس کی بے عزتی ہو اور لوگ اسے نفرت اور حقارت سے دیکھیں. غیبت کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اگر اس شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے، ان باتوں کا پتہ چل جائے تو اس شخص کو بہت دکھ پہنچے گا اور بہت تکلیف ہوگی، اس کی بے عزتی بھی ہوگی. آگے غیبت کرنے سے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. ظاہر سے بات ہے اگر کوئی شخص آپ کی برائی کرے گا تو وہ شخص آپ کے دل سے اتر جائے گا، وہ آپ کو بہت برا لگنے لگ جائے گا اور آپ جو ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. لہٰذا غیبت ایک ایسا عمل ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ قبرستان میں 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک شخص غیبت کیا کرتا تھا. اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی دین سے جو تھے جانتے تھے، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے.
تو وہ عذاب کس وجہ سے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے عذاب گناہ میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ صرف اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک قبر والا شخص تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے بھی ہم عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور قبر کا عذاب تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا، لہٰذا ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کسی دوسرے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات سے ہمیں بالکل غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی برائی کریں، کیونکہ یہ عمل نہ ہمارے اللہ کو پسند ہے اور نہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی شخص میں سچ مچ کوئی برائی ہو اور اس کی برائی اس کے پیچھے دوسروں کو بتائی جائے تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یعنی اگر ہم کسی شخص کی برائی جانتے ہوئے بھی دوسروں کو نہ بتائیں اور چھپا لیں تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمیں غیبت کی ڈیفینیشن سمجھانے کے لیے کتنی پیاری بات کر دی ہے۔ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی موجود ہے، اگر کسی شخص میں کوئی بری بات پائی جاتی ہے، کوئی بری عادت ہے اور ہمیں وہ پتہ ہے، تو کیا اس کی غیر موجودگی میں یعنی کہ اس کے پیچھے دوسروں کو بتائی جا سکتی ہے؟ تو اگر بتا دی جائے تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ غیبت یعنی کہ اگر کسی کا عیب آپ کو پتہ ہے تو پھر بھی آپ اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس شخص کا عیب بتا دیا دوسروں کو تو یہ غیبت کہلائے گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ کسی شخص کی برائی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، ہم سچ بول رہے ہیں، وہ شخص واقعی ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اسی چیز کو غیبت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی شخص کا کسی بھی شخص کا جو ہے وہ بری بات پتہ ہے، کوئی بری عادت پتہ ہے، کوئی بھی برائی معلوم ہے تو دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، بلکہ اس کے گناہوں کا، اس کے عیبوں کا پردہ رکھنا چاہیے، اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو یہاں پر کتنی بڑی بات بتا دی گئی ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے گناہ کو جانتے ہوئے اس کو چھپائیں گے دوسروں سے اور دوسروں کو نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہم نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں سے چھپائے گا۔ اگر ہم لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے عیبوں کو دنیا میں چھپا رہے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ لہٰذا ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سخت ترین اور ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آج ہم نے غیبت کے بارے میں پڑھا، تو ہم اس کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ہم نے اس میں جو پڑھا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہم اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنی مشق میں موجود
صحیح جواب چن کے خالی جگہ پر لکھیں. یہ سالو کرتے ہیں. آپ سب اپنی اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے غیبت کرنے سے دلوں میں ڈیش پیدا ہوتی ہے. نفرت، محبت، عزت. رائٹ آپشن کیا ہے؟ نفرت. نفرت ہم بلینک میں لکھ دیں گے. غیبت ڈیش کا سبب بنتی ہے. آپشنز ہیں فائدے، جھگڑے، دلچسپی. تو رائٹ آپشن ہے جھگڑے. آپ سب جھگڑے لکھیں گے یہاں پہ. تیسری اسٹیٹمنٹ ہے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا ڈیش کھانا. مال، پیسہ، گوشت. رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس گوشت. گوشت ہم بلینک میں لکھ دیں گے. پیارے بچوں، آپ سب نے یہ ریڈنگ ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے. اس کو سمجھنا ہے. اس میں جو مین پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بلینکس بھی یاد کرنی ہیں. جزاک اللہ.